السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گزشتہ شام یعنی مغرب کی نماز کے لگ بھگ جو ظلم و ستم روا رکھا گیا فلسطینیوں پر، ان فلسطینیوں پر جو مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے، مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے، اور رمضان کے اس مقدس بابرکت مہینے میں جس کی ایک مخصوص اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے، اسی مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا. اور اسی مہینے میں گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فورسز نے نہتے مسلمانوں پر مسجد کے اندر ربر کی گولیاں چلائیں، جس سے تقریباً 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے. یہی نہیں، مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر جو مسلمان تھے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا. اس سے قبل ہی گزشتہ روز ہی یعنی جمعے کے روز ہی 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. اور اب پلانز یہ ہیں، یہ سارا معاملہ شروع اس بات سے ہوا کہ الجرا کا ایک علاقہ ہے مشرقی یروشلم میں، وہاں سے فلسطینیوں کو جبری طور پر نکالا جا رہا ہے تاکہ ان علاقوں کو اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں شامل کیا جائے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای نے گزشتہ سال ستمبر میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جب اعلان کیا تو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل اب مزید فلسطینی علاقوں کو مقبوضہ علاقوں میں شامل نہیں کرے گا، لیکن ایسا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ اس پر اسلامی دنیا خاموش ہے. گنتی کے 4-5 ممالک کے علاوہ کسی ملک نے، اس اسلامی ممالک نے اس گھناؤنے جرم کی مذمت نہیں کی. سب سے پہلی مذمت تو حسب روایت، حسب سابق ایران کی طرف سے آئی، ترکی کی طرف سے آئی، قطر کی طرف سے آئی، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایجپٹ یعنی مصر، جارڈن اور سعودی عرب کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کو ہم مذمت نہیں کہہ سکتے. اب مثال کے طور پر سعودی عرب نے کہا کہ ہم اس بات کو مسترد کرتے ہیں، وی ریجیکٹ دس اسٹیپ، کہ جی وہ آپ مشرقی یروشلم کے فلسطینیوں کے علاقوں کو اسرائیل میں شامل کریں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرنے کی کوششوں کو دھچکا پہنچے گا. اس کے برعکس اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو کونسل ہے اس نے اس معاملے کی شدید مذمت کی، یورپی یونین نے مذمت کی، امریکہ نے اس پر اپنے خدشات کا اظہار کیا. لیکن ہمارے جو پیارے دوست ہیں یو اے ای والے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ نئی نئی دوستی قائم ہوئی ہے اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ اسرائیلی کسی کے سگے نہیں ہوں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، مسلمان ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اچھی طرح یہ معلوم ہے. اس میں قطر شامل ہے، اس میں ترکی شامل ہے، اس میں مصر شامل ہے، اس میں اردن شامل ہے. ہاں، کویت نے بھی اس معاملے کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے نے اس کو کہا ہے کہ یہ وار کرائم یعنی جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. اب ایک طرف اسرائیلی فورسز یا اسرائیل مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں ان کے مقدس ترین مقام یعنی مسجد الاقصی میں جب وہ نماز ادا کر رہے تھے گولیاں برسا رہا ہے، اور دوسری جانب ہمارے مسلمان بھائی جن میں سعودی عرب اور یو اے ای شامل ہیں، وہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کرے، اس کے لیے فضا بنائے. اگر فوری طور پر تسلیم نہیں کر سکتا تو کم از کم اسرائیل کے ساتھ غیر رسمی تعلقات استوار کرنے کا اعلان کر دے. اب یہ ہے وہ صورتحال جس کے باعث اس وقت ہمارے وزیر اعظم
عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر ہیں، ان کی بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ سعودی عرب اس معاملے میں پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ عمران خان یا ان کی حکومت کے بس کا نہیں ہے، یہ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے دل کی جذبات کی بات ہے، اور خدا نخواستہ اس معاملے میں بھی کوئی یک طرفہ نرمی اختیار کی گئی تو یہی ایشو جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو نگل جائے گا۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیل دن بدن مسلمان ممالک سے تعلقات بنانے کی آڑ میں اپنے وہ تمام عزائم پورے کرنے کی طرف جا رہا ہے جو اس کے مینڈیٹ یا اس کی جو پالیسی ہے اس کا حصہ ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کی اس کو کبھی نہ کبھی پبلکلی اس کو سپورٹ امریکہ کرتا رہا ہے اور کبھی در پردہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج امریکہ اسرائیل کی سپورٹ روک دے، عرب دنیا اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کر دے، مسلمان ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کر دے، یہ سپورٹ جو ہے یہ در پردہ ہوتی ہے، جس طرح یہ ہمارے یو اے ای والے یہ سپورٹ ہی ہے کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے آپ خاموش رہیں اور آپ یہ قانون وضع کر دیں کہ آپ اسرائیل یا اسرائیلیوں کے خلاف کوئی پوسٹ جو ہے کوئی پوسٹ شیئر نہیں کر سکتے، کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے، فیس بک پر کچھ نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ اس کو میں کیا کہوں، یہ مسلمانوں سے دوستی، مسلمانوں سے ہمدردی ہے، یا اس کو میں کیا کہوں کہ یہ دورہ معیار نہیں ہے کہ آپ اسرائیلیوں کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکے ہیں کہ آج آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے بہتے ہوئے خون کا احساس نہیں۔ اور ابھی تک میں حیران ہوں، پاکستان سے بھی اس طرح کی کوئی مذمت سامنے نہیں آئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی ابھی تک، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس وقت تک پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی کوئی سرکاری سطح پر مذمت سامنے نہیں آئی، جیسے دفتر خارجہ جس طرح باقی ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ ممکن ہے آئی ہو، میری نظر سے نہ گزری ہو، لیکن صورتحال یہ ہے بھائیو کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کم از کم پاکستان جیسے ملک کو، جو کہ ایک وقت تھا کہ اسلامی دنیا کا رہنما تھا، لیڈر تھا، پاکستان ایک معمولی ملک نہیں ہے، معاشی حالات اپنی جگہ، پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان ایک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج پاکستان کی ہے۔ میں ساری افواج کی بات کرتا ہوں، مسلح افواج جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں فوج بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، بہترین۔ تو ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ للکارنا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، اور اسرائیل سے اس وقت تک کسی قسم کے مذاکرات بھی نہیں کرنے چاہیے جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔